ایک تو نکاح اٹ سیلف ہے کیا چیز؟ کیا نکاح کرتے وقت، کل آپ نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے، یہ وہ آیت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ نکاح میں شامل کیا کرتے تھے۔ کیا نکاح کا باقاعدہ خطبہ بھی ہوتا ہے یا ایجاب و قبول ہی بنیادی بات ہے دونوں طرف گواہوں اور بڑوں کی موجودگی میں؟ ایک تو اس کو واضح فرما دیے۔ دوسرا ایک بڑا اہم سوال یہ ہے خواتین کی طرف سے، اور خاص طور پر وہ خواتین جو میں تو یہی سمجھوں گا کم سے کم تر لفظ استعمال کرتے ہوئے جو کم فہم ہیں، لا علم ہیں، نادان ہیں، یہ سوال کرنا اٹ سیلف ایک بڑی قباحت کی بات ہے، لیکن وہ کر بیٹھتی ہیں بعض اوقات کہ جی مردوں کو تو 4 شادیوں کی اجازت دے دی، عورت کو ایک شادی سے زیادہ شادی کرنے کی بیک وقت اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ آپ اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمائیں۔ جہاں تک تعلق ہے نکاح کا، اس میں ایجاب و قبول جی، اور 2 نیک اچھی شہرت کے گواہ ان کا موجود ہونا، اور لڑکی کے کسی سرپرست کا، باپ یا بھائی یا اس طرح کسی عزیز کا ہونا، یہ ضروری ہے۔ لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، یہ حدیث پاک ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے خطبہ وہاں پہ پڑھنا، یہ فرض نہیں ہے، نہ اس نکاح کا رکن ہے، یہ نبی پاک کی سنت مبارک ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اگر یہ خطبہ پڑھیں گے جو نبی پاک پڑھا کرتے تھے، ان آیات کی تلاوت کریں گے تو اس میں بڑی برکت نازل ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے خواتین کے سوال کا کہ مردوں کو تو اجازت ہے، خواتین کو اجازت نہیں ہے ایک سے زیادہ شادیاں کرنا بیک وقت، تو اس میں خواتین کی عزت اور ناموس کو اسلام نے ملحوظ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ ایک خامد کی تو کئی بیویاں ہو سکتی تھی، لیکن ایک عورت کا بیک وقت ایک سے زیادہ خامد ہونا یہ اس کے شرف کے منافی ہے۔ اور تعین کیسے ہوگا کہ اولاد کس کی ہے؟ یہ مرض کرنے لگا ہوں، ایک تو اس کے شرف کے منافی ہے نا، اس کی عزت کے منافی ہے، اس کے شان کے مطابق نہیں ہے۔ اور دوسرا کہ جو آنے والی نسل ہے ان کی حسب و نسب کی حفاظت کا معاملہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ ایک سے زیادہ خامد ہوتے تو ان بچوں کے حسب و نسب کا پتہ نہ ہوتا کہ ان کا باپ کون ہے، دادا کون ہے، خاندان کون سا ہے، برادری کون سی ہے۔ تو اس لیے اسلام نے بڑی چیزوں کو ملحوظ رکھا ہے، حسب نسب کو پاکیزہ رکھنا، یقینا پاکیزہ رکھنا، اور ان کے کردار کو بھی پاکیزہ رکھنا، اور ان کی ناموس جو ہے، ایک خاتون کی ناموس یہ بہت اہمیت کی حامل ہے اسلام کے نقطہ نظر میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں سارے جو مذاہب ہیں دنیا کے اندر، ان کے اندر عورت کی کرامت اور عورت کی ناموس۔ اب دیکھیں یہ اسلام کی بات نہیں ہے، مجھے آپ بتلائیں کہ کسی اور مذہب کے اندر بھی ایک عورت کے 2 3 خامدوں کا تصور موجود ہے؟ کبھی تاریخ انسانیت میں اس کا تصور موجود ہے؟ یہ تصور ہی نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کے مطابق ہی نہیں ہے، یہ اس کے مزاج کے مطابق ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو سوالات پیدا ہوتے ہیں نا، یہ خام خواہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک، اللہ سے ہمیں ان کی پناہ مانگنی چاہیے۔